السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاحی امت۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ایسی دینی تعلیمی تبلیغ اصلاحی ویڈیوز ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ اور تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے حمد و ثنا بیان فرمائی، اللہ کی تعریف بیان فرمائی اور یوں کہا، اے میرے صحابہ۔ کیا کہا؟ اے میرے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا۔ اگلی صف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فوراً بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ تعجب میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، اور یہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی نے تو 2 جملے کہے ہیں، اس میں بے ہوش ہونے کی کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر میں ہوش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس بالمقابل کھڑے ہوئے اور یوں فرمایا، اے میرے ساتھیو، میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً تو صرف 2 جملے کہے ہیں اور یوں کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا۔ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قد صدقت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو بکر نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اے میرے صحابہ، ہاں اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا۔ اس کا ثبوت دوسری آیت سے بھی ملتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کے علاوہ دوسری آیت سے بھی اس کا ثبوت ملتا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جو نبی کو دین دیا تھا وہ مکمل طور پر اللہ کے نبی نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کا کام پورا ہو چکا، نبی کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی، فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اب نبی کا جو کام تھا وہ مکمل ہو چکا۔ بہرکیف بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو مخاطب کیا۔ کیوں کیا؟ صرف اس لیے کیا کہ اے میرے صحابہ اور آنے والی تمام نسلیں، ساری دنیا سن لے کہ جب نبی بھی دنیا سے جاتا ہے تو نبی انصاف پسند ہوتا ہے اور کسی کا حق دبا کے نہیں جاتا، کسی کو گالی دے کے نہیں جاتا۔ نبی بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کے اندر اپنا معاملہ صاف کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے ہی اختیار دیا تھا اور میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اگلا جملہ یہ کہا، اے میرے صحابہ، اگر میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو
یہ کسی کو ناحق ستایا ہو یا کسی کو گالی دی ہو یا کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو، کسی بھی طرح کی اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو آج بھرے مجمع میں وہ مجھ سے بدلہ لے لے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کا معاملہ میرے ساتھ کسی کا یہ نہ ہو کہ وہ مطالبہ کرے کہ میرا نبی پر حق تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب تک ہوں اور دنیا میں جانے سے پہلے میں اس معاملے کو صاف کر لوں کہ قیامت کے دن کسی کا حق میرے اوپر نہ رہے۔ صحابہ خاموش ہیں، کوئی صحابہ کھڑا نہیں ہوتا، کسی صحابہ کے اندر ہمت نہیں کہ کھڑا ہو کے یوں کہے کہ ہاں میرا آپ کے اوپر حق ہے، یا آپ نے مجھ سے فلاں وقت قرضہ لیا، فلاں وقت پیسے لیے، فلاں وقت ظلم و زیادتی کی۔ نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں۔ صحابہ کے اندر سناٹا ہے، خاموش ہیں، کوئی صحابی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اچانک ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا اور غصے میں اس کی طرف نگاہ اٹھائی، ایسا محسوس ہوتا کہ شاید عمر اٹھیں گے اور اسے غصے کی حالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم و زیادتی کریں، لیکن اللہ کے نبی کی مجلس میں ہے۔ خیال آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ قریب آئے، اللہ کے نبی کے قریب آ گئے اور یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک موقع پر میں کسی جگہ پر موجود تھا، آپ نے میری کمر پر قمچ لگائی تھی، ڈنڈی ماری تھی۔ صحابہ حیران ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قمچ منگائی جائے، قمچ منگائی گئی، اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھوں میں دی اور یوں فرمایا کہ بدلہ لے۔ صحابہ حیران ہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں، جس وقت میری کمر پر آپ نے قمچ لگائی تھی میری کمر برہنہ تھی، ننگی تھی، کوئی کپڑا میرے بدن پہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا لباس، اپنی مبارک چادر اپنے شریر سے اوپر اٹھائی، اللہ کے نبی کے دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی وہ نظر آنے لگی۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کی شان نبوت کو بوسہ دیا اور یوں فرمایا فَزُدْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ حیران، کیسی قیمتی گھڑی اس صحابی کو ملی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واقعتاً یہ کامیاب ہو گیا۔ اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میرا ارادہ یا میرا منشا بدلہ لینا نہیں ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، بھلا آپ سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ میں تو زندگی بھر یہ ارادہ کرتا رہا، یہ چاہتا رہا، میں نے یہ کوششیں کی، تمنا کی کہ کاش مہر نبوت کو میں بوسہ دے دوں، کبھی ایسا موقع نہ ملا۔ آج یہ بہانہ تھا، یہ موقع تھا، میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اللہ نے آج اس موقع کو میسر فرما دیا۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ یہ فرمایا، دوسرا جملہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ کب کی بات، کس موقع کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، پہلا جملہ یوں کہا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، اس دوسرا جملہ یوں فرمایا کہ میں نے کسی کا حق دبایا ہو تو وہ آج بھرے مجمع میں بدلہ لے لے۔ تیسرا جملہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نمازوں کا اہتمام کرنا اور اپنے غلاموں کی رعایت کرنا۔ مختصراً یہ ہے کہ میرے عزیزو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جلیل القدر پیغمبر، جس کی نسبت اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، جس کی
وجہ سے یہ نظام اللہ نے سجایا ہے۔ اتنا بڑا نبی اپنے آخری وقت میں یہ خیال کرے کہ کوئی ایسا تھوڑا سا موقع ایسا نہ ہو یا کوئی ایسی چیز یا کسی کا قرضہ یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ذرہ برابر بھی اگر میں لے کے چلا گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے عزیزو، ہم کون ہیں؟ اس لیے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔